روس کی کینسر ویکسینیشن، طبی انقلاب یا امید کی ایک نئی کرن۔ کینسر دنیا کی مہلک ترین بیماریوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا نام سنتے ہی مریض اور اس کے اہل خانہ شدید ذہنی، جسمانی اور مالی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں روس کی جانب سے کینسر کے علاج کے لیے جدید ویکسینیشن تیار کرنے اور اسے اپنے شہریوں کو مفت فراہم کرنے کے اعلان نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر دی ہے۔ اگرچہ اس پیش رفت کو طب کی دنیا میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، تاہم ماہرین اس حوالے سے احتیاط اور مزید سائنسی شواہد پر بھی زور دے رہے ہیں۔ روس کے مطابق یہ ویکسینیشن عام حفاظتی ٹیکوں کی طرح بیماری سے پہلے تحفظ فراہم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک تھراپیوٹک کینسر ویکسینیشن ہے۔ اس کا مقصد مریض کے جسم میں موجود کینسر کے خلیات کے خلاف مدافعتی نظام کو فعال بنانا ہے، تاکہ جسم خود کینسر زدہ خلیات کو پہچان کر ان پر مؤثر حملہ کر سکے۔ اس لحاظ سے روایتی ویکسین سے مختلف تصور کی جاتی ہے۔ روسی حکام کے مطابق اس ویکسین کا نام انٹرومیکس ہے اور یہ جدید mRNA ٹیکنالوجی پر مبنی دنیا کی اولین پرسنلائزڈ کینسر ویکسینز میں شمار کی جا رہی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر مریض کے لیے الگ ویکسین تیار کی جاتی ہے۔ پہلے مریض کے ٹیومر کی بائیوپسی لے کر اس کا جینیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر AI کی مدد سے ایسی مخصوص ویکسین تیار کی جاتی ہے جو صرف اسی مریض کے سرطان کے خلاف مدافعتی نظام کو متحرک کرتی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس ٹیکنالوجی میں آنکولوٹک وائرسز بھی استعمال کیے گئے ہیں جو براہ راست ٹیومر پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس نے اس منصوبے کو اپنے لازمی طبی انشورنس پروگرام OMS کا حصہ بنا دیا ہے، جس کے تحت اہل روسی مریضوں کو علاج مفت فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ایک مریض کے لیے اس ویکسین کی تیاری پر تقریباً $3,500 لاگت آتی ہے، لیکن یہ اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ تاہم یہ سہولت صرف روسی شہریوں کے لیے مخصوص ہے اور ویکسین عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگی، بلکہ صرف مخصوص کینسر مراکز میں ماہرین کی منظوری کے بعد ہی دی جائے گی۔ ابتدائی کلینکل آزمائشوں میں اس ویکسین کے نتائج حوصلہ افزا قرار دیے گئے ہیں۔ روسی تحقیقی اداروں کے مطابق ابتدائی مرحلے کے انسانی تجربات میں تمام مریضوں میں مدافعتی رد عمل پیدا ہوا، جبکہ جانوروں اور محدود انسانی آزمائش میں بعض مریضوں کے ٹیومر کے حجم اور پھیلاؤ میں 60 سے 80% تک کمی دیکھی گئی۔ تاہم ماہرین واضح کرتے ہیں کہ 100% مدافعتی رد عمل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمام مریض مکمل طور پر کینسر سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ یہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مریضوں کے مدافعتی نظام نے ویکسین پر مؤثر رد عمل ظاہر کیا۔ یہ ویکسین فی الحال تمام اقسام کے کینسر کے لیے نہیں بنائی گئی۔ موجودہ مرحلے میں اس کا استعمال بنیادی طور پر بڑی آنت کے کینسر، جلد کے کینسر اور دماغی ٹیومر جیسے مخصوص کینسرز تک محدود ہے۔ ماہرین کے مطابق چونکہ کینسر کی 200 سے زائد مختلف اقسام موجود ہیں، اس لیے ایک ہی ویکسین سے تمام اقسام کا علاج ممکن نہیں۔ عالمی طبی برادری اس پیش رفت کو امید افزا قرار دے رہی ہے، تاہم عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کے بڑے پیمانے پر کلینکل ٹرائلز کا مکمل ڈیٹا ابھی شائع نہیں ہوا، اس لیے اس کی طویل المدتی افادیت اور حفاظت کے بارے میں حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ مزید یہ کہ علاج روایتی کیموتھراپی، ریڈیشن یا سرجری کا مکمل متبادل نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر ان کے ساتھ معاون علاج کے طور پر استعمال ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اس ویکسین سے متعلق گردش کرنے والے دعوے، جن میں کہا گیا ہے کہ کینسر کا 100% علاج دریافت ہو چکا ہے یا یہ ویکسین پوری دنیا میں مفت دستیاب ہوگی، درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ منصوبہ صرف روسی مریضوں تک محدود ہے، جبکہ اس ویکسین کی عالمی سطح پر منظوری اور دیگر ممالک میں دستیابی کے لیے مزید سائنسی تحقیق، بین الاقوامی جائزوں اور ریگولیٹری منظوریوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تحقیق آنے والے برسوں میں بڑے پیمانے پر کامیاب ثابت ہوتی ہے تو یہ کینسر کے علاج میں ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم موجودہ صورتحال میں اسے کینسر کا مکمل علاج قرار دینے کے بجائے ایک امید افزا سائنسی پیش رفت سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا، جس کی حتمی کامیابی کا فیصلہ مستقبل کے کلینکل شواہد اور عالمی طبی ماہرین کریں گے۔